دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سے اس فکر اور تشویش کا اظہار کرنا ہے جو مجھ سمیت دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو لاحق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں عید الفطر کے بعد سے کورونا کے کیسز میں اور اموات میں روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹیسٹ کیے جانے والے افراد میں جو انفیکٹڈ افراد کی شرح ہے وہ 24% کی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اب عوام کو حکومت کی طرف سے بھی یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو پاکستان میں جولائی تک کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 12 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کورونا کے متاثرہ افراد کی تعداد اس حد تک پہنچ گئی تو پھر علاج کے لیے جو سسٹم موجود ہے، جو کہ پہلے ہی تقریباً چوک ہو چکا ہے، اس کے پاس مزید کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اب ملک کے 22 شہروں جس میں لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، گھوٹکی، لاڑکانہ اور خیرپور، ڈیرہ غازی خان، مالاکنڈ اور مردان شامل ہیں۔ ان شہروں کو کورونا کا ہاٹ سپاٹ قرار دے دیا گیا ہے اور ان شہروں میں اور ان کے متاثرہ علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز اور ٹاؤنز کو بھی اب سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوستو، امپیریل کالج لنڈن میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں پاکستان کے بارے میں کورونا کے حوالے سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں وہ بہت ہی الارمنگ ہیں۔ ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کی جو پیک ہے وہ اگست میں آئے گی اور 10 اگست 2020 تک اموات کی جو ایک سطح ہے جو کہ کمپیوٹرائز طور پر کیلکولیٹ کی گئی ہے وہ 79,000 تک پہنچ سکتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا الارمنگ فگر ہے، بہت بڑا فگر ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 27 فروری سے 11 جولائی تک 135 دن کے دوران لاک ڈاؤن کیے جانے کی صورت میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,35,70,000 تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ اموات جو ہیں وہ 78,515 ہو سکتی ہیں، جس کے بعد اموات میں کمی واقع ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق لاک ڈاؤن کی صورت میں 26 جنوری 2021 تک اموات 21,32,617 ہو سکتی ہیں، جبکہ لاک ڈاؤن نہ کیے جانے کی صورت میں 22,29,100 ہو سکتی ہیں، اور اگر مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ملک میں تو اموات کی تعداد 10,200 تک محدود ہو سکتی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق جنوری 2021 میں پاکستان میں کورونا کا اختتام ہو سکتا ہے۔ اسی ریسرچ رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 25 جنوری 2021 تک اموات کی تعداد لاک ڈاؤن کرنے کی صورت میں 1,42,43,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو بالکل ایگزیکٹ فگرز کیسے بتا رہا ہوں۔ یہ ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں اور ایسا ہوگا بھی نہیں، لیکن جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد کمپیوٹرائزڈ رپورٹ جنریٹ کی گئی ہے جس نے یہ ایک ایسٹیمیٹڈ فگر دیا ہے، اور اسی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں ہی لاک ڈاؤن نہ کرنے کی صورت میں 1,64,95,020 اموات ہو سکتی ہیں۔ ریسرچ کے مطابق افغانستان میں لاک ڈاؤن کے بغیر اموات کی تعداد 18 فروری 2021 تک 3,13,531 اور لاک ڈاؤن کی صورت میں 3,05,350 تک پہنچ سکتی ہے۔ برازیل میں لاک ڈاؤن کے بغیر 24 جنوری 2021 تک اموات 29,26,349 اور لاک ڈاؤن کے ساتھ 15,19,453 ہو سکتی ہیں۔ دوستو، امپیریل کالج کے یہ اعداد و شمار کوئی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ ان ممالک میں کرونا وائرس کے آغاز کے بعد سے پیش آنے والے اثرات کو اگر سامنے رکھا جائے اور جو کمپیوٹرائزڈ کیلکولیشنز پر یہ جو اعداد و شمار تیار کیے گئے ہیں
ان اعداد و شمار کو بعض ماہرین نے بہت زیادہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں یہ جو صورتحال ہے یہ ہماری لاپرواہی کے باعث، عوام کی لاپرواہی کے باعث یہ تشویشناک حد تک بے قابو ہو چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اب بھی حکومت کو سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے ان حالات میں، جبکہ اب کرونا کے باعث اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ خدا را اس وبا کو سنجیدگی سے لیں، اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت اور زندگی کے لیے تمام ممکنہ حفاظتی تدابیر اپنائیں، کیونکہ اس کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کی وجہ سے اب صرف اور صرف احتیاطی تدابیر کے ذریعے سے ہی ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے معاملات زندگی کو ضرور سر انجام دیجیے، لیکن ضروری احتیاط کے ساتھ تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان احتیاطوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، کیونکہ اب ہمیں اس وبا کے ساتھ دیر تک چلنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔